اس میپ کو ذرا دھیان سے دیکھیے. یہ ایک طرف سمندر ہے آپ کے میڈیٹیرین سی، اور آپ درمیان میں ہے. یہ غزہ ہے، آپ کے اوپر سمندر ہے. ادھر آپ کے اسرائیل ہے جہاں سے مسلسل بمباری ہو رہی ہے. ادھر بھی اسرائیل ہے، ادھر سے بھی بمباری ہو رہی ہے. ادھر آپ کے پیچھے سمندر ہے، آپ سمندر میں نہیں جا سکتے. آگے پیچھے اسرائیل ہے، اسرائیل میں نہیں جا سکتے. تو ادھر یہ رفح کراسنگ بارڈر ہے، اس کو کراس کر کے آپ ایجپٹ میں جا سکتے ہیں. تو اب ایک ہی راستہ بچا ہے لوگوں کے پاس کہ ہر طرف بمباری سے بچے اور یہ بارڈر کو کراس کر کے ایجپٹ میں داخل ہو جائے. لیکن یہاں پہ بھی ایک سمسیا ہے، بہت بڑا بھاری یہاں پہ دشواری ہے کہ ایجپٹ نے بارڈر کو بند کر دیا ہے. کوئی یہاں سے غزہ سے رفح کراسنگ بارڈر کو کراس کر کے ایجپٹ میں داخل نہیں ہو سکتا. Didn't start at on the 7th of October. This has been going on for the past 75 years. حالیہ رپورٹس تک اب تک 5,000 فلسطینی اس میں ہلاک ہو چکے ہیں اسرائیل کی بمباری سے، جس میں زیادہ تر عورتیں اور بچے شامل ہیں. باقی جو لوگ زندہ بچے ہوئے ہیں وہ ہاسپٹلز میں، مساجد میں، عبادت گاہوں میں پناہ لے رہے ہیں، یونائٹڈ نیشن کے اداروں میں جا کر پناہ لے رہے ہیں. لیکن اب حالیہ رپورٹس تک یونائٹڈ نیشن کے اداروں میں بھی پینے کا پانی تک بھی ختم ہونے لگ گیا. غزہ کے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ الیکٹریسٹی منقطع ہونے کی وجہ سے فیول ہمارے پاس ختم ہونے لگا ہے، اور جو پیشنٹ ڈائلیسس اور وینٹیلیٹرز پر ہیں ان کو بچانا مشکل ہو گیا ہے کیونکہ فیول ختم ہونے کو ہے. اور اس طرح کے ہزاروں پیشنٹس ہیں اور اس طرح کے درجنوں ہاسپٹلز ہیں جن میں یہ صورتحال ہے اور پیشنٹس اپنی آخری سانسیں گن رہے ہیں. غزہ سٹرپ کے نقشے پر اگر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے بہت چھوٹی سی جگہ ہے. 365 اسکوائر کلومیٹر اس کا ایریا ہے اور یہ بہت چھوٹی جگہ ہے. لیکن اتنی چھوٹی جگہ میں 23 لاکھ لوگ رہتے ہیں، اتنی زیادہ آبادی رہتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دنیا کا گنجان ترین ایریا ہے جہاں پہ اتنی تھوڑی جگہ میں اتنے زیادہ لوگ رہ رہے ہیں. وار کے علاوہ عام روٹین میں بھی غزہ کے حالات بد سے بدتر ہوتے ہیں اور دنیا اس کو ایک اوپن ایئر جیل قرار دیتی ہے کیونکہ اسرائیل کی پرمیشن کے بغیر نہ کوئی یہاں سے آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے، اور اس کا مکمل بلاکیڈ رہتا ہے. اسرائیل جو چیز چاہتا ہے اس کے اندر آنے دیتا ہے، اس سے باہر جانے دیتا ہے. اس کی اجازت کے بغیر یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور مکمل ہر طرف سے اسرائیل نے اس کو کور کیا ہوا ہے. 7 اکتوبر کو حماس نے، جس کو دنیا دہشت گرد تنظیم کہتی ہے فلسطین کی، اس نے اسرائیل پر 7,000 یا 5,000 راکٹ فائر کیے مختلف اطلاعات کے مطابق، جس سے وار شروع ہوئی. لیکن اس کے بدلے میں اسرائیل مسلسل غزہ پر فضائی حملے کر رہا ہے، مسلسل بمباری کر رہا ہے، اور غزہ کو اسرائیل نے تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے، جس میں خواتین، بچوں، ہاسپٹلز، چرچ، عبادت گاہوں، کسی کو نہیں چھوڑا، اور سب پہ اس نے بمباری کی، سب کو زمین بوز کر کے رکھ دیا. اسرائیل نے غزہ کے ایک ہاسپٹل پر بم گرایا جس سے 500 پیشنٹ اس میں اور ڈاکٹرز وغیرہ سب کے سب ایک دم ہلاک ہو کر رہ گئے. اس کے ساتھ اسرائیل نے اب ایک دوسرے ہاسپٹلز کو خالی کرنے کی وارننگ دے دی ہے کہ اس کو فی الفور خالی کر دیا جائے. اس میں 10,000 سے زیادہ پیشنٹس اور عام شہری چھپے ہوئے ہیں جنہوں نے پناہ لی ہوئی ہے، لیکن اسرائیل نے اب اس ہاسپٹلز کو بھی خالی کرنے کی وارننگ جاری کر دی ہے. دنیا کے رہنماؤں نے اس کو بہت غلط کہا ہے کہ اسرائیل جو کر رہا ہے حماس کے بدلے عام معصوم شہریوں، بچوں، خواتین کا مظلومانہ قتل کر رہا ہے. یہ انتہائی غلط ہے، اور اس طرح گھروں کو، ہاسپٹلز پر بم باری کرنا بالکل غلط ہے. لوگوں نے اس کی بھرپور مذمت کی ہے. رشیا، چائنا، ایران، قطر، سب نے اس کی بھرپور مذمت کی ہے، کھل کے اس کے خلاف بیانات دیے اور کہا یہ بالکل غلط کر رہا ہے. اسرائیل کے یہ اقدامات انتہائی وحشیانہ ہیں. آپ خود سوچیں اگر ایسے حالات میں ہو جہاں بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، خوراک نہیں ہے، ادویات نہیں ہے، اوپر سے ہیلی کاپٹرز آئیں اور آپ کو پمفلٹ ملے جس میں لکھا ہو کہ فی الفور یہ جگہ چھوڑ دیں اور نارتھ غزہ کو چھوڑ کر ساؤتھ میں چلے جائیں، تو آپ پہ کیا بیتے گی؟ 11 لاکھ لوگ نارتھ غزہ میں رہتے ہیں، 11 لاکھ لوگ کا ساؤتھ غزہ میں جانا کسی چیلنجز سے کم نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی پھر ہاسپٹلز بھی ہیں نارتھ غزہ میں جہاں پہ ہزاروں پیشنٹس ہیں. ہاسپٹلز کے پیشنٹس کو نارتھ غزہ سے ساؤتھ غزہ میں شفٹ کرنا کسی دقت سے کم نہیں ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اس کو بھرپور کنڈیم کیا ہے کہ اسرائیل کا یہ اقدام انتہائی غلط ہے. ہاسپٹل سے کس طرح شفٹنگ کی جا سکتی ہے پیشنٹس کی؟
لوگوں نے ساؤتھ غزہ کی طرف بھاگنا شروع کیا نارتھ غزہ کو چھوڑ کے، کیونکہ وہاں پہ مسلسل بمباری ہونے لگ گئی تھی۔ ساؤتھ غزہ میں نارتھ غزہ سے 11 لاکھ سے 5-6 لاکھ لوگ ساؤتھ غزہ کی طرف موو کر گئے، لیکن ساؤتھ غزہ میں بھی پھر بمباری شروع کر دی گئی۔ ساؤتھ غزہ میں بھی جگہ جگہ بمباری ہونے لگی، اسرائیل کے اٹیک ہونے لگے، تو پھر لوگ بالکل گھر کر رہ گئے، بالکل ہر طرف سے بمباری کی زد میں آ گئے، ہر طرف سے ان کے اوپر بلاسٹ ہونے لگے۔ یہ خان یونس بھی ساؤتھ غزہ کا ایک شہر ہے، لوگ یہاں پر آ گئے، بڑی بھاری تعداد میں لوگوں نے یہاں پہ آ کے پناہ لی، لیکن یہاں بھی اسرائیل کی طرف سے 3-4 سٹرائکس اٹیک کی اطلاع ملی۔ اسرائیل نے یہاں پر بھی اٹیک کیا اور یہاں پہ بھی لوگوں کو شدید نقصان پہنچا، گھروں کو نقصان پہنچا، تو یہاں آ کر بھی وہ محفوظ نہیں رہ پائے۔ رفح کراسنگ بھی صدرن غزہ میں ہے، یہاں پر بھی اسرائیل نے کافی بار ہٹ کیا اور یہاں پر بھی بلڈنگز ڈیمیج ہوئی، تو کوئی جگہ بھی محفوظ نہیں ہے۔ نارتھ غزہ یا صدرن غزہ ہر جگہ سے اسرائیل کے اٹیک ہو رہے ہیں، اور یہ جو رفح کراسنگ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں رفح کراسنگ سے لوگ گزر کر ایجپٹ میں جا سکتے ہیں، ایجپٹ کے بارڈر پر ہے رفح کراسنگ۔ آپ یہ غزہ کا ایک میپ بالکل اچھی طرح دیکھیں تو اس میں رفح کراسنگ ہے، اس کے آگے بالکل ایجپٹ آ رہا ہے۔ اس میپ کو ذرا دھیان سے دیکھیے، یہ ایک طرف سمندر ہے آپ کے میڈیٹیرین سی، اور آپ درمیان میں ہے، یہ غزہ ہے، آپ کے اوپر سمندر ہے، ادھر آپ کے اسرائیل ہے جہاں سے مسلسل بمباری ہو رہی ہے، ادھر بھی اسرائیل ہے، ادھر سے بھی بمباری ہو رہی ہے، ادھر آپ کے پیچھے سمندر ہے، آپ سمندر میں نہیں جا سکتے، آگے پیچھے اسرائیل ہے، اسرائیل میں نہیں جا سکتے، تو ادھر یہ رفح کراسنگ بارڈر ہے، اس کو کراس کر کے آپ ایجپٹ میں جا سکتے ہیں۔ تو اب ایک ہی راستہ بچا ہے لوگوں کے پاس کہ ہر طرف بمباری سے بچے اور یہ بارڈر کو کراس کر کے ایجپٹ میں داخل ہو جائے، لیکن یہاں پہ بھی ایک سمسیا ہے، بہت بڑا بھاری یہاں پہ دشواری ہے کہ ایجپٹ نے بارڈر کو بند کر دیا ہے، کوئی یہاں سے غزہ سے رفح کراسنگ بارڈر کو کراس کر کے ایجپٹ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو ہوا یہی، ہزاروں لوگ اٹیک سے بچنے کے لیے، بمباری سے بچنے کے لیے رفح کراسنگ بارڈر پر جا کر اکٹھے ہو گئے، لیکن ایجپٹ آگے سے بارڈر کھولنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں کی اپنی زمین ہے، وہ کسی ریفیوجی فلسطینی کو، کسی فلسطینی پناہ گزین کو اپنے ملک میں داخل نہیں ہونے دیں۔ اس کے علاوہ بہت بڑی پرابلم یہ ہے جس سے پوری جنگ کا، پوری دنیا کا نقشہ تبدیل ہونے کا خطرہ ہے، کہ اسرائیل نے دھمکی دیا کہ وہ غزہ میں زمینی آپریشن کرنے جا رہا ہے اور حماس کا صفایا کر دے گا، حماس کے ساتھ اس کی آخری لڑائی ہونے کو جا رہی ہے۔ اسرائیل کے زمینی حملے کی دھمکی کے بعد، غزہ میں زمینی آپریشن کے اعلان کے بعد، ایران نے بہت سخت موقف اپنایا، اس نے کہا اسرائیل سخت نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہے، اور لبنان کی بھی جہادی تنظیم حزب اللہ نے بھی اسرائیل کو سخت نتائج سے نمٹنے کی دھمکی دی ہے اگر وہ غزہ میں زمینی آپریشن کرتا ہے۔ ایران اور حزب اللہ کی دھمکی دینے کے بعد امریکہ اور UK کھل کر اسرائیل کی حمایت میں سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے اپنی بحری بھیڑیں اور ایئر کرافٹ میڈیٹیرین سی میں غزہ کے بالکل ساتھ بھیج دیا اور وہاں پہ کھڑے کر دیا۔ انہوں نے کہا اگر ایران اور حزب اللہ کوئی حملے کرتا ہے تو اس کے جواب میں سخت جواب دیا جائے گا، اور سخت حملے کیے جائیں گے امریکہ اور UK کی طرف سے۔ تو اس طرح اسرائیل اور فلسطین کے ایشو کو لے کر دنیا دو دھڑوں میں تقسیم ہوتی نظر آ رہی ہے، ایک طرف امریکہ ہے، UK ہے، اسرائیل ہے، جبکہ دوسری طرف رشیا، چائنا، ایران، عراق، قطر، تو یہ دنیا دو بلاکس میں تقسیم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ لیکن فی الوقت غزہ میں حالات بہت خراب ہیں اور زندگی وہاں پہ رحم کی بھیک مانگ رہی ہے، اور اسرائیل وہاں پہ زمینی آپریشن کا اس لیے بول رہا ہے کہ وہ حماس کو بالکل جڑ سے ختم کرنا چاہتا ہے، کیونکہ بمباری سے اس کے ٹھکانے حماس کے ختم نہیں ہوتے، کیونکہ حماس نے جو انڈر گراؤنڈ ہے، سرنگیں بنائی ہوئی ہیں، ٹنل ہیں زیر زمین، اور وہ وہاں پہ رہتے ہیں، وہاں سے وہ انڈر گراؤنڈ مصر کے صحرائے سینا تک بھی پہنچ جاتے ہیں، اور انڈر گراؤنڈ اس کے بہت جال بچھا ہوا ہے، تو وہ اندر پہنچ کے زمینی آپریشن کر کے حماس کو بالکل جڑ سے ختم کرنا چاہتا ہے، اور یہ اعلان اسرائیل پہلے ہی کر چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ ہوپ فار دا بیسٹ۔